ضائع کیے بغیر موضوع پہ اور سوال پہ آنا چاہتا ہوں۔ مفتی شاہ حسین قرطیزی صاحب، یوم الفرقان کیوں کہتے ہیں غزوہ بدر کو؟ کس طرح سے یہ فرق کرتی ہے اور کیا آج بھی ہم اس کو ویسے ہی یاد کرتے ہیں جو اس کے یاد کرنے کا حق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور ہجرت سے پہلے ہی ایک کفر اور اسلام کے درمیان فرق تھا جو ہے، اور وہ فرق ابھی تک صحیح طریقے سے واضح نہیں ہوا تھا لوگوں پر جو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس قوت سے اپنا پیغام دیا اپنے مکہ مکرمہ میں، تو اہل مکہ کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ الگ چیز ہے اور ہم الگ چیز ہیں۔ ان کا موقف یہ تھا وجدنا آبانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دلائل قاہرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کر رہے تھے اور شرک کی آپ نفی کر رہے تھے، اور یہ اہل مکہ پر یہ بات تو واضح ہو گئی تھی، اور اسی لیے آپ ہجرت پہ مجبور ہوئے اور آپ نے ہجرت کی۔ جب ہجرت ہوئی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہاں آ کے تو ایک حکومت جو قائم ہوتی ہے اس کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے پوری کرنا شروع کر دی۔ اب اس کے دوران ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے، تو اس قافلے میں مال و دولت ہے، اور وہ مال و دولت سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اچانک اعلان کیا، صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مقام روحا کے پر پہنچے، وہاں سارا نظام آپ نے درست کیا، اور درست کر کے تو آپ جب صفرہ میں پہنچے تو آپ کو حکم ہوا کہ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے، ادھر تو قافلہ ہے اور ادھر قریش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مال کو چھوڑ کے افراد کو اختیار کیا کہ ان کے اوپر کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے تو کامیابی ہو جائے گی، جبکہ وہ آسان تھا شاید۔ جی ہاں، وہ آسان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہ نظام قائم کر کے تو پھر آپ نے مقابلہ کیا۔ مقابلہ تھا نہیں بظاہر، ایک طرف 1000 آدمی ہیں، دوسری طرف سے 313 ہیں، تو بظاہر افرادی قوت کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے مقابلہ نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو ماننے والے تھے وہ بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے، وہ دین کی محبت اور جس جذبے سے وہ سرشار تھے تو ان کا مقابلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس دن دونوں لشکروں کو جب آپس میں مقابلے میں دیکھا اور دونوں نے اپنی قوت آزمائی کی، اللہ تعالیٰ نے کمزور ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح دی۔ اب اس فتح سے ہوا کیا کہ پورے عرب پہ حق واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اسلام لے کے آئے ہیں، تو وہ غالب ہونے والا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے یہ باتیں آتی تھیں کہ یہ دیکھو یہ 313 مسلمان تھے اور یہ اتنے کافر تھے، اور اس طریقے سے ان کو جو ہے نا ذلت آمیز شکست ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہے اور وہی شکست دیتا ہے، وہی فتح دیتا ہے، تو اس کے 313 بندے تعداد میں کم تھے، اس نے ان کو فتح دی ہے۔ تو اس لحاظ سے اہل عرب کے اوپر اس وقت یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان حق پر ہیں، اور یہ مسلمان ہیں اور یہ کفار ہیں، دو الگ الگ صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے شناخت ہو گئی اسلام کی پورے عرب پر، اور اب ہر آدمی جو ہے وہ اس طرف مائل ہونے لگا کہ اسلام کو سمجھا جائے، کہ اسلام کا جو پیغام ہے اس کے اوپر غور کیا جائے، اور وہ غور و فکر شروع ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ یوم الفرقان ہے کہ حق اور باطل کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان بھی یہ فرق واضح ہو۔